اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے صبر کی تلقین فرمائی تھی کہ ہر معاملے میں صبر سے کام لو، اور صبر اللہ کی میت خاصہ کا ذریعہ ہے۔ اس پر یہاں پر ان الصفا والمروہ سے اس صبر کے ثمرات کو بیان کرتے ہیں کہ جب صبر انسان کرتا ہے تو اللہ پر اس پر کیا کیا انعامات عطا فرماتے ہیں۔ ان میں صفا مروہ کی جو عبادت ہے اور جو نشانی ہے، یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کے صبر کا نتیجہ ہے کہ ان نے وہاں صبر و تحمل سے کام لیا اور اللہ کا حکم مان کر اس بے آب و گیا وادی میں رہ گئیں، جبکہ وہاں پر نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی جانور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صبر کی برکت سے صفا مروہ پر ان کو دوڑایا اور پھر آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، اور پھر آبادی ہوتی چلی گئی جو دن بدن بڑھتی ہی چلی گئی۔ اور وہ صفا مروہ کی جو دو پہاڑیاں تھیں، اللہ نے ان کو شعائر اللہ میں قرار دے دیا کہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ شاعر جو ہے نا وہ شہیرہ کی جمع ہے، اور یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی علامت جو ایمان و اسلام کی نشانی کے طور پر اس کو کہتے شاعر اللہ۔ تو شاعر اللہ میں سے اور وہاں کی عبادت کو حج عمرہ والوں کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا اس دوڑنے کو۔ اور پھر آگے یعنی وہ وہاں پر دوڑنا جو تھا یعنی ترقی کا زینہ وہ دوڑنا بنا، کیونکہ اس کی وجہ سے آب زمزم آیا۔ جب آب زمزم آیا تو آبادی شروع ہوئی، جب آبادی شروع ہوئی تو بس پھر خانہ کعبہ کی تعمیر بھی شروع ہو گئی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4 بار تشریف لائے ہیں، 4 بار، 4 پہلے پہنچانے کے لیے جب ایک آئے، اس کے بعد پھر 4 بار اور آئے، یعنی کل 5 بار حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ دوبارہ آئے جب بچہ بڑا ہو گیا اور ذبح کا واقعہ پیش آیا، اور پھر تیسری بار آئے جب حضرت ہاجرہ فوت ہو گئی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کر لی تھی جرم قبیلے میں، جو وہ عربوں کا قبیلہ ٹھہر گیا تھا، اسی سے عربی سیکھی تھی۔ یہ تو وہ سریانی زبان بولتے تھے جو شام میں بولی جاتی تھی۔ پھر شادی کر لی، پھر ان کی بیوی نے ناشکری کی بات کی، کہا کہ اپنے گھر کی چوکڑ بدل لینا۔ تو آئے، اور آنے کے بعد کہا کوئی آیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بزرگ آئے تھے، کہ میرے والد تھے، کیا کہا چوکڑ بدلو، کہا تجھے طلاق۔
پھر آئے، پھر آنے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ پھر ان کی اہلیہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بہت اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی حالت ہے۔ کہا کیا کھاتے ہو؟ کہا گوشت اور پانی استعمال کرتے، یہاں گوشت ہوتا ہے اور پانی، آب زمزم کا پانی اور شکار کا گوشت، یا جدہ میں جا کر مچھلیوں کا شکار کر لیتے تھے وہاں سے، یا شکار کا گوشت۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے یعنی گوشت میں برکت فرمائے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا پورے عالم میں کہیں بھی کسی کو گوشت موافق ہو یا نہ ہو، لیکن مکہ میں اس کو موافق ہوگا، اس کو کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ یہاں گوشت میں برکت کی دعا فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس زمانے میں اگر یہ اناج ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی دعا کر، لیکن اس میں اناج نہیں تھا، وہاں پر آتا نہیں تھا اناج، بعد میں آنے لگا۔ اور پھر چوتھی بار یعنی پانچویں بار جو آئے وہ اس وقت آئے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی تھی، یرفع ابراہیم القواعد، یہ بس اس کے بعد حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف نہیں لائے، پھر ان کا وہاں وہی انتقال ہو گیا شام میں حضرت ابراہیم السلام کا۔ تو یہ صفا مروہ ایک تو یہ اس صبر کے ثمرات ہیں، انہوں نے صبر کیا، ہاجرہ نے وہیں رہ گئیں، باوجود کوئی بھی نہیں تھا، سوچنے کی بات ہے کوئی بندہ بشر نہیں تھا وہاں پر۔ یہ تو جرم والے تب آئے جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جہاں آج کل بسیں کھڑی کرتے ہیں وادی قدا میں، وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کوے اس قسم کے پرندے اڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ پرندے تو وہاں اڑتے جب پانی ہوتی، یہاں کیسے اڑ رہے ہیں؟ یہاں تو کبھی پانی نہیں تھا، ہم تو کئی دفعہ گزرے یہاں سے۔ تو کسی آدمی کو بھیجا کہ جا کر دیکھو، تو اماں وہاں پر ہاجرہ بیٹھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم بھی یہاں آ جائیں، کیونکہ پانی کا ہی تو ایک مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ شرط یہ ہے کہ آ تو جاؤ، لیکن اس پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، میری مرضی سے خرچ ہوگا۔ ان کا ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ قبیلہ جرم آ گیا وہاں پر، پھر یہ آبادی شروع ہو گئی اور سب کچھ۔ اور دوسرا آئندہ جا کر جو حج کی عبادت ہے، جو اس ابراہیم السلام کی دعا ہے، وہ ارینا مناسکنا، اور ہمیں اپنے مناسک اللہ ہمیں بتا دیجئے، اس کی یہ تمہید ہے، ان الصفا والمروہ، اس کی تمہید ہے، اس آنے والے حج کی تمہید ہے، ان الصفا والمروہ۔ اور تیسرا یہاں پر جو مسلمانوں کو صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے میں دل پر ایک بوجھ سا ہو گیا تھا، خصوصاً انصاریوں کو، وہ اس لیے کہ صفا مروہ پر بھی انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، اور ایک جو ایصاف اور نائلہ کے نام سے دو بت تھے۔ تو جب صحابہ اکرام صحیح تو وہ جو صحیح کرتے تھے مشرکین مکہ، تو وہ ان بتوں کی پوجا کے لیے کرتے تھے، یعنی وہ ایک طرف ایصاف کے لیے دوڑ رہے ہیں، دوسری طرف نائلہ کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ اب جب مسلمانوں نے آ کر وہاں پر صحیح کی ہے، مسلمانوں نے صحیح کی ہے، تو وہاں پر ان کے دل پر بوجھ ہو گیا کہ ہم گناہ کا کام تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ان کی نیت اور تھی، تمہاری نیت اور ہے، یہ تو شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اور شاعر اللہ ایک بڑی اہم اصول ہے کہ ایک شے کی جو مستقل حیثیت ہوتی ہے، اس پر عارضی طور پر اگر کوئی چیز طاری ہو جائے تو اس کی مستقل حیثیت متاثر نہیں ہوتی۔ تو صفا مروہ جو ہے نا، یہ شاعر اللہ میں سے، جب یہ شاعر اللہ میں سے ہے تو اس پر عارضی جو طبیعت ہے، عارضی جو چیز اس پر طاری ہے، اس پر جو عارضی چیز طاری ہے، وہ بتوں کو رکھ دیا گیا۔ اب ان بتوں کے رکھنے سے ان کی جو شاعر اللہ ہونے کی حیثیت متاثر نہیں ہوتی، یاد رکھو، لہذا وہ شاعر اللہ ہی رہیں گے چاہے وہاں بت رکھے ہوئے۔ لہذا تمہارا جو آنا جانا ہے، جس طرح خانہ کعبہ ہے، تو خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، لیکن کچھ عرصے کے لیے ان کے ہاتھ میں آیا تو ان تو 360 بت رکھ دیے۔ اب ان بت رکھنے کی وجہ سے نہ اس کی مسجد کی حیثیت ختم ہوگی، اور نہ ان کا بیت اللہ کا ہونا کا ختم ہوگا، نہ ان کا کعبۃ اللہ ہونا ختم ہوگا، یعنی پھر بھی ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھنی پڑے گی، چاہے وہاں پر کچھ بھی ہوتا رہے، کیونکہ اس کی اپنی مستقل جو حیثیت ہے وہ بیت اللہ کی حیثیت ہے اور قبلۃ اللہ کی حیثیت ہے کہ کعبہ ہے ہمارا۔ لہذا عارضی کوئی چیز کسی پر طاری ہو جائے چند دن کے لیے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسی شے ہے کہ اس کے اوپر طاری ہونے سے اس کی وہ اصلی تبدیل کر دے تو وہ الگ چیز ہے۔
تو مستقل جس کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ عارضی حیثیات کی وجہ سے اس کی مستقل حیثیت کو نقصان نہیں پہنچتا. تو لہذا اگرچہ اس پر بت رکھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اگرچہ اس پر بت رکھے ہیں لیکن تمہیں پھر بھی صحیح کرنی ہے، کیونکہ تمہاری نیت تو اس لیے کہ شاعر اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور ایک ہماری برگزیدہ بندی کی نشانی ہے جو اس صفا مروہ کے دوران دوڑی تھی. بات ہے. اور انہیں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ یطوف بہما. لہذا جو بیت اللہ کا حج کرے گا یا عمرہ کرے گا، فلا جناح، اس پر کوئی حرج نہیں ان یطوف بہما کہ ان کا طواف کرے. یہ کوئی حرج نہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں طواف کرنا ضروری نہیں، بلکہ یہ کوئی حرج نہیں، ان کے اس وہم کو دور کرنا ہے جو ان کے دل پر تھا کہ ہم طواف میں گناہ نہ ملے. ان کا نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ طواف کرنا ضروری نہیں. اللہ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں، کرے نہ کریں. فرمایا کہ نہیں، اگر یہ بات ہوتی تو آیت یوں ہوتی فلا جناح اللہ یطوف بہما، کوئی حرج نہیں طواف نہ کرے، کوئی حرج نہیں طواف نہ کرے. لہذا طواف کرے جو کہا ہے وہ اس لیے کہا ہے کہ تم اپنے دل پر یہ جو بت وغیرہ رکھے ہوئے تھے پہلے، جب اس حیثیت سے وہ دوڑتے تھے، تمہاری وہ حیثیت نہیں ہے، لہذا تم پر اس کا کوئی حرج نہیں. باقی اس کا یہ واجب ہے، امام شافعی وغیرہ کے ہاں تو فرض ہے. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو کوئی بھی نیکی کرے گا فِإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ شکر گزار ہوں گے، قدردان، علیم علم والے ہیں. لوگوں کی نیت کے اوپر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تمہاری نیت کیا ہے. لہذا جب بھی صفا مروہ کی ابتدا کی جاتی تو سنت اس آیت کو پڑھ کر ہوتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدا فرمایا ابدؤ بما بدا اللہ تعالیٰ بھی، ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے اللہ نے قرآن میں شروع کیا ہے. ان صفا، پھر یہ آیت پر ان صفا والمروہ، یعنی صفا سے شروع کریں گے ہم مروہ کی جانب. اور ہمارے شیخ عارف باللہ مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر صفا کے بارے میں خاص طور پر یہ دعا کرتے تھے، اور یہ سنت بھی ہے کہ جہاں پر کسی نے کوئی کام کیا اور اللہ نے اس کو قبول کیا تو اس کی مثل دعا کرنی چاہیے. جیسے ہنالک دعا زکریا، یہ سنت ہے نبیوں کی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا حضرت مریم علیہ السلام بے موسم پھل ہے، اللہ اگرچہ میں بڈھا ہو گیا ہوں، میرا موسم اولاد کا تو نہیں ہے، لیکن تو مجھے دے دے، تو اللہ نے اولاد دے دی. لہٰذا حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا تھا کہ انسان کو کسی نعمت کی ضرورت ہے اور وہ کسی دوست کو مل گئی تو فوراً دعا کہ اللہ اس کو دی مجھے بھی دے دے. یہ بھی ایک وظیفہ ہے اور قبول دعا کا طریقہ ہے. تو ہمارے شیخ فرماتے تھے چونکہ صفا مروہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا صدقہ جاریہ ہے، تو دعا کرے اس مقام پر اللہ جس طرح ان سے کام لیا اور ایک صدقہ جاریہ ان کا قیامت جاری ہو گیا، مجھ سے یا میری اولادوں سے بھی ایسا کام لینا کہ وہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. یہ میرے شیخ نے جب پہلی مرتبہ حاضر ہوئے تو یہ دعا یہاں پر فرمائی. اب اس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں یہود و نصارہ یہودیوں کے تورات کے اندر موجود ہیں، ان کا شاعر اللہ ہونا، وہ سب چیزیں موجود ہیں. کعبۃ اللہ ہونا، جتنی باتیں بھی ہیں، یعنی حج اور عمرے سے متعلق ہے اور مکہ شریف سے متعلق ہے، کعبۃ اللہ متعلق ہے، سب ان کی اس میں جو ہے نا وہ نشانیاں موجود ہیں. ختم ہو گئی اس کی بیٹری. فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل البینات والہدی، فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات، ما انزلنا البینات جو ہم نے نازل کی، من البینات واضح نشانیاں، والہدی اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بینا للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے وہ واضح کر دی تھی لوگوں کے لیے کتاب اللہ میں، یعنی تورات انجیل ان میں ہم نے واضح کر دی تھی. اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو، وینعم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرے، یعنی انبیاء علیہ السلام، فرشتے اور مخلوق، ہر مخلوق ایسے لوگوں پر لعنت کرتی ہے. الا الذین تابوا واصلحوا، ہاں مگر جو ان میں سے توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا اور واضح کر دیں کہ ہاں یہ نشان. چنانچہ جو یہودی مسلمان ہو گئے، عبداللہ بن سلام جیسے انہوں نے بتایا یہ بھی ہے یہ بھی ہے، ساری باتیں انہوں نے بتائی کہ تورات انجیل میں یہ ساری باتیں موجود ہیں. فاولئک اتوب علیہم، بس میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، میں توبہ قبول کرنے و رحم والا ہوں. ان الذین کفروا وماتوا، بے شک وہ لوگ جو جن نے کفر کیا اور مر گئے، کفر پر ہم کفار،
اور وہ مرے بھی کفر پر، اولئک لعنۃ اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو، والملائکۃ والناس اجمعین، اور فرشتوں کی اور تمام کے تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، تمام لوگوں میں خود بھی داخل ہیں وہ لوگ، کیونکہ کافر بھی خود کہتا ہے لعنت ایسے لوگوں پر جو ناشکری کرتے ہیں، جو حق نہیں مانتے ہیں۔ کافروں کی منہ سے بھی یہ بات نکلتی ہے تو اپنے اوپر ہی لعنت کرتے ہیں، وہ خود ہی وہ حق کے منکر ہیں۔ اس لیے اجمعین کہا، اجمعین میں خود بھی داخل ہیں، کیونکہ ہر ایسے لوگ، جیسے بعض لوگ جھوٹ ہی بولتے ہیں، کہتے ہیں جھوٹے پہ لعنت تو خدا کی، خود بھی کہہ رہے مار بھی جھوٹ رہے ہیں، اور آگے سے یہ بھی کہیں گے اگلے کو یقین کرانے کے لیے کہ یار یہ تو جھوٹ سے بہت بھاگتا، مار جھوٹ رہا ہے، کہتا ہے جھوٹے پہ لعنت ہو۔ تو یہ ہے ناس اجمعین، اپنے اوپر بھی لعنت کر رہا ہے وہ، اس لیے سب لوگ آ گئے اس میں۔ خالدین فی، ہمیشہ رہیں گے جہنم میں، لا یخف عنہم العذاب، ان پہ عذاب کی تخفیف نہیں ہوگی، جو عذاب متعین ہو گیا اب کمی نہیں ہوگی، آج شروع میں جو کمی ہوگی ہو جائے گی، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ عادل کافر کی سزا کم ہوگی ظالم کافر کی بنسبت، لیکن جو متعین ہوگا اس میں کمی نہیں، ولا هم ينظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک ہے، توحید کی بات کر رہے ہیں، ایک خدا ہے۔ یہ جو تم نے جگہ جگہ خدا بنائے ہوئے ہیں، کوئی عزیر السلام کو مان رہا ہے، کوئی بتوں کو مان رہا ہے، کچھ کو، میں نے الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، یعنی توحید اور شان رحمت دو چیزوں کو بیان کیا، یعنی اللہ ایک ہے اور وہ رحمت والے، شان رحمت والے۔ اب اللہ تعالیٰ توحید اور شان رحمت کی نشانیاں بتلا رہے ہیں، ان فی خلق السماوات، یہ دلائل ہیں، یہ دلائل توحید اور دلائل رحمت ہیں کہ دیکھو کیسے نعمت زمین آسمان کی تمہارے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدا کرنے میں آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے میں، یہ توحید کی نشانیاں ہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا نشانی، اللہ ایک ہے، اور تعجب کیا جب یہ آیت نازل ہوئی تو تعجب کیا کہ ایک ہی خدا ہے جو پورا عالم چلا رہا ہے، کہاں ایک چلا رہا ہے، اگر تم کہتے ہو یہ بت بھی خدا ہے تو بتاؤ یہ بڑے عظیم الشان کام کس نے کیے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جتنے بھی غیر اللہ کو ماننے والے وہ بڑے بڑے کاموں میں کئی شریک نہیں کرتے، یہاں تک جو خود خدائی کا دعویٰ کیا انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے آسمان بنایا، میں نے سمندر بنایا، نہ فرعون نے دعویٰ کیا نہ نمرود نے کیا۔ بتوں کا تو حال یہ تھا کہ قرآن مجید نے کہا کہ جب سمندر میں گھر جاتی ان کی کشتیاں موجوں میں تو اس بتوں کو بھول جاتے، اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات دن کے الگ الگ لانے میں، کبھی دن آ رہا ہے کبھی رات آ رہی، کبھی وہ وقت اس میں داخل ہو رہا ہے۔ والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور اس کشتی میں جو سمندر میں چلتی ہے لوگوں کی نفع کی چیزیں لے کر، اگر ایک جو ہے نا روپے کا سکہ ڈال دیں تو ڈوب جائے، اور اتنی بڑی کشتی جناب وہ تیر رہی ہے اور ہزاروں من جو ہے نا اپنے اوپر سونا لاد جو ہے نا لوہا لاد کے لے جا رہی ہے اور سامان لاد کے، وہ ڈوبتی نہیں ہے، اور چھوٹی سی چیز ڈوب جائے، سوئی ڈوب جائے، کشتی نہ ڈوبے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، یہ بھی ہمارا بہت بڑا احسان ہے۔ والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو اللہ نازل کے آسمان سے پانی، فاحیا بالارض بعد موتها، اور پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کر دیا مرنے کے بعد، قحط پڑا ہوا ہے اور جو ہے قحط سالی خشک سالی، پھر بارشیں ہوتی ہیں، سب ایسے زندہ ہو جاتی ہے جیسے یہاں کبھی مردنی تھی ہی نہیں۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں پھیلا دیا ہر قسم کے جانور۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا چلنا، کوئی مشرق سے مغرب، کبھی مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال، کبھی گرم ہوا کبھی سرد ہوا، سب۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل جو مسخر آسمان زمین کے درمیان، ہزاروں ٹن جو ہے نا وہ پانی لے کر پھر رہے ہیں، لیکن حالت ایسی ہے آپ بادلوں میں چلے جائیں، گلاس بالٹی بھرنا چاہیں تو آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہ آئے، اور جب برسنے پہ آئیں تو زمین میں سیلاب آ جائے، اور ویسے آپ بادل میں سے کچھ نہیں، مری کی طرف جاؤ، بادل آپ کے پاس سے گزر رہے ہیں تو آپ چاہیں کہ بھائی اس میں سے پانی لے لیں تو کوئی پانی کی شکل نہیں، اور جب پانی کی شکل بنتی ہے تو زمین پر کیا حالات پہ چھا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، عجیب معاملات ہیں۔ اور اس میں کیا ہے آیات، فرمایا اس میں نشانیاں ہیں لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک خدا ہے جو پورے عالم کو اس طرح کا نظام چلا رہا ہے، یا خود چلنے والا نہیں ہے اور نہ کوئی مل کر چلا رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا اگر کئی خدا ہوتے تو جھگڑے شروع ہو جاتے،
وہ کہتا ہے آج ادھر میں نے جو ہے نا یہ ہوا چلنی، وہ کہتا ہے میں نے یہ چلانی. خداؤں میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. دو بادشاہ ایک ملک میں رہ سکتے تو اتنے بڑے کائنات میں دو خدا کیسے؟ لو کان فیما آل الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے تو زمین میں فساد آ جاتا، آسمان میں فساد آ جاتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب اتنی واضح نشانی ہے، یہ 8 نشانیاں بیان کی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر، شان رحمت پر. توحید بھی ہے، شان رحمت بھی ہے کہ ساری نعمتیں میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں، انسان مخلوقات اس سے فائدہ اٹھا رہی. لیکن کہا لیکن ایسے لوگ بھی ہیں سب کچھ دیکھتے بھالتے بھی غیر اللہ کو پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ فرماتے من الناس، لوگوں میں ایسے لوگ ہیں، من یتخذ من دون اللہ اندادا، جو بناتے اللہ کے علاوہ دوسرے شریک بھی. سب کو دیکھتے ہوئے بھی یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ بت جس کو خود اپنے ہاتھ سے بناتے اس کو خدا بنا لیتے. اندادا ند کی جمع، ند کہتے ہیں جو نا ہمسر تو اس سے ہم سے لا ند نہ ہو. یحبونہم کحب اللہ، اس سے ایسی محبت کرتے ان بتوں سے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. یعنی ایسی محبت اور اطاعت، جب محبت آئے گی تو اطاعت شامل ہے اس میں. ان کی ایسی اطاعت کرتے ہیں، ایسی ان سے محبت کرتے جیسے اللہ سے محبت چاہیے. اللہ فرمایا کہ نہیں والذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان والے، اشد حبا للہ، وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، وہ کسی کو نہیں پوچھتے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر دیکھیں وہ لوگ جو ظالم ہیں، یرون عذاب، جب عذاب دیکھیں گے، ان القوت اللہ جميعا، کہ ساری طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ آخرت کو بیان کیا کہ آخرت میں جب دیکھیں گے، عذاب دیکھیں گے، اب سمجھ جائیں گے صرف اللہ کی ذات ہے جس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، عذاب اللہ تعالیٰ، اور بے شک اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والے ہیں. اب اس کے بعد آخرت کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ جن کے پیچھے لگ کر، جن لیڈروں کے پیچھے لگ کر، جن بت پرستوں کے پیچھے لگ کر، جن اپنے جھوٹے جو ہے وہ علماء کے پیچھے لگ کر انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تھا، تو قیامت کے دن ایک دوسرے سے برات کا اظہار کریں گے. نہیں میں اس کو نہیں جانتا، کہتے میں اس کو نہیں جانتا. شیطان بھی شامل ہے اس کے اندر. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب برات کا اظہار کریں گے وہ لوگ، اتبعوا جن کے پیچھے گیا یعنی متبوع، جن کے پیچھے گیا تھا، وہ جب برات کا اظہار کریں کن سے؟ من الذین اتبعوا، ان سے جو ان کے پیچھے گئے تھے. یعنی متبوع تابع سے برات کا اظہار کریں گے کہ جی نہ میں تو جانتے نہیں. وَرَأَوْا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے اسباب منقطع ہو جائیں گے. دوستیاں منقطع، عابد معبود کا رشتہ منقطع، جتنے بھی رشتے سب ختم، کوئی رشتہ نہیں. کہنے میں نہیں جانتا، نہیں میں وہ کہا کہ لے ہم نے اتنے چڑھائے اتنا کی، تو آج تو ہمارا کچھ کر. کہتے میں تو جانتے ہی نہیں تم ہے کو، تو کون تم؟ شیطان بھی کہہ دے گا ماں نہ تم مسرخین، نہ میں نے تمہیں زبردستی کی، میں کوئی بتاؤ کسی کا ہاتھ پکڑ کر میں لے کے گیا ہوں گمراہی پر. شیطان یوں کہے گا. ہے کوئی لفظ پورے مجمع میں جہنم میں کہے گا؟ ہے کوئی جو کہے میں نے ہاتھ پکڑ کر گناہ کرایا؟ میں تو وسوسہ ہی ڈالا تھا، نہ مانتے. وقال الذین اتبعوا، اب کہیں گے وہ لوگ جو ان کے پیچھے چلے تھے، لو ان لنا کرہ، کاش ہمیں دوبارہ لوٹنا ہو دنیا میں، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، ہم بھی ان سے بیزاری کا یوں ہی اظہار کریں جیسے آج یہ بیزار ہے. دنیا میں ہم چلے جائیں ایک دفعہ ان لیڈروں کو پوچھ رہے ہیں بدبختوں کو جن کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں، اور آج کہتے ہم جانتے نہیں، ہمیں تم نے ووٹ دیا ہی نہیں کبھی، ہم تو نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے. جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے
کسی کو ووٹ دے دو بعد میں کہ ہمارے ساتھ ووٹ دیتا نہیں، تم نے کوئی ووٹ، کوئی غلط خبر اس کو پہنچ گئی نہیں، تم نے کوئی ووٹ شوٹ ہمیں نہیں دیا، بات ہی نہیں سنتا. کہتا اچھا چلو آئندہ الیکشن آنے دے پھر پوچھیں گے. یہ کہتے دنیا میں بھی کہتے، یہاں پر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے صرف یہ کیا بات ہے کہ انہوں نے تمہیں مطبوع آج تابع کو نہیں پہچانتے اور کہتے تم دنیا میں اگر ہم چلے جائیں تو پھر ہم بھی ایسی تم سے بیزار ہوں جیسے آج تم بیزار ہو. اللہ فرماتے ہیں صرف یہ بات نہیں ہے کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، بلکہ اللہ ان کے سارے اعمال کو ان پر حسرتیں بنا دے گا. ہم نے یہ کیا کیا، کہاں مال خرچ کر دیا، کہاں جوانیاں خرچ کر دی، کہاں زندگی خرچ کر دی، ہر عمل حسرت بن جائے گا ان کے لیے. وما ہم بخارجین من النار، اور وہ کبھی دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں. لہذا وما ہم یہ ہم ضمیر پہلے لائے تخصیص کے لیے استعمال ہو کہ یہ کافروں کے بارے ہیں کہ وہ کبھی بھی نکلنے والے نہیں. وما ہم، یہ ہم جو ہے تقدیم ماہ کو تاخیر جو ہے، وما ہم بخارجینا، یہ جو ہم پہلے لائے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کفار کے بارے میں ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا اس آیت سے کہ کوئی ایسا طبقہ بھی ہوگا جو خارجین ہوگا. یعنی یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو انہوں نے اللہ کو نہیں مانا اور غیر اللہ کو مانا، اور غیر اللہ پھر ان کو اس دن چھٹی کرا دیں گے ہم تمہیں نہیں جانتے. لیکن کچھ ایسے طبقہ بھی ہے کہ جو خارجین ہوگا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور انبیاء السلام کی سفارشوں سے، علماء شہداء اور حافظوں کی سفارشوں سے. وہ ایمان والے ہیں جو عارضی طور پر اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو پھر ان کو وما ہم بخارجین من النار، ان کو وہاں سے نکال لیا جائے گا عارضی طور پر، وہ عارضی طور پر جائیں گے. تو وہاں ہم خارجینا کہ وہ کبھی بھی نہیں نکلیں گے جہنم سے. یہ کفار کے بارے میں معلوم کہ ایک طبقہ وہ ہے جہنم میں جانے والوں کا جو خارجین ہوگا، جن کو وہ ہے مسلمان کہ جو بدعملی سے جائیں گے پھر سفارشوں سے اور اللہ کے فضل سے ان کو نکال دیا جائے گا.